السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں اور آج کی ملاقات میں ہماری اور آپ کی سیدھی بات ہوگی اور گفتگو ہوگی علم کے حوالے سے، علم سے متعلق، اور جو باتیں بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اس کا سرچشمہ ہوگا، مرجع اور مصدر ہوگا معاصر علماء عرب میں سے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی معروف و مشہور کتاب العلم، جس کو جمع کیا ہے ان کے ایک شاگرد فضیلت الشیخ فہد بن ناصر بن ابراہیم السلیمان نے، اور خود یہ کتاب شیخ ابن عثیمین کے رحمۃ اللہ علیہ کے مؤسسے سے مطبوع ہے، شائع شدہ ہے۔ اور میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اگر یہ کتاب آپ کو مل سکے تو ضرور پڑھیے، ضرور استفادہ کیجیے، اپنے جو طلباء ہیں، اخوان ہیں، احباب ہیں، ان کو یہ کتاب ضرور پڑھنے کے لیے دیجیے، خاص طور سے وہ لوگ اور وہ ہمارے وہ بھائی جو مدرسے کی زندگی گزار رہے ہیں، جامعہ کی زندگی گزار رہے ہیں اور حصول علم کی راہ میں مشغول ہیں، مصروف ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ علم ہے کیا، علم کا لغوی معنی کیا ہے، استلاحی معنی کیا ہے، علم شرعی کسے کہتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں علم کے حوالے سے کہ علم نقیض الجہل ہے، یعنی دو چیز ہوتی ہے، ایک علم ہوتا ہے، دوسری چیز جہالت ہوا کرتی ہے۔ تو جہالت کے برعکس جو چیز ہے اور جہالت کی ضد جو چیز ہے اسی کا نام علم ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا معنی بھی شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ کسی چیز کو اس کی یقینی حالت پہ جاننا، کسی چیز کی اصلی کیفیت کو، ماہیت کو پہچاننا، سمجھنا، اس کا ادراک کرنا، یہی علم کہلاتا ہے۔ اور جو علم کا اصطلاحی معنی ہے وہ بھی بہت ہی قریب ہے لغوی معنی سے، یہاں تک کہ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ علم اتنا معروف ہے، اتنا مشہور ہے، اتنا واضح ہے کہ اس کی تعریف کرنا یہ مشکل ہے اور محال ہے، اور جو چیز خود واضح ہو، معروف مشہور ہو، اور اسی طرح اس کے اندر عدو ہو، اس کو پھر بیان کرنا یقیناً بڑی مشکل کا کام ہوا کرتا ہے۔ تو چنانچہ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ علم کا جو لغوی معنی ہے تقریباً وہی معنی اصطلاحی بھی ہے، دونوں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ رہی بات علم شرعی کی، تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ علم جو اللہ رب العالمین نے، یا وہ چیزیں، وہ امور جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بطور نبی اور رسول کے عطا کیا، وہی علم شرعی ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں عطا کی گئیں ان چیزوں میں سے دو چیز نہایت ہی اہم ہیں، ایک اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن کریم ہے، اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ قرآن کریم کو وحی متلو کہا جاتا ہے اور حدیثوں کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے، اور دونوں شریعت کا، دین کا حصہ ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، حدیثوں کا علم حاصل کرتا ہے، یا ان علوم و فنون کو حاصل کرتا ہے جو قرآن کی تائید کرتے ہیں، یا کہ حدیثوں کی تائید کرتے ہیں، یا قرآن اور حدیث سے ان کو تعاون ملتا ہے، تو وہ تمام علوم و تمام فنون علم شرعی میں داخل۔ میرے بھائیوں، رہی بات علم کی فضیلت کی،
تو علم کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، جس کو بہت سارے اہل علم نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ خاص طور سے امام ابن عبد البر کی کتاب پڑھیے، جامع البیان العلم و فضلہ۔ اسی طرح شیخ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں علم کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی۔ یہ کتابیں ضرور ہمارے طلباء کو پڑھنی چاہیے، اور علم شرعی کی جو فضیلت ہے ان فضیلتوں سے واقف ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سر دست چند فضائل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسی کتاب العلم سے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ علم کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ نبیوں کی وراثت ہے، رسولوں کی وراثت ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، بعض الفاظ کے اندر انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ نبیوں کے حقیقی وارث علماء ہی ہیں۔ اور نبیوں کا وارث ہونا، رسولوں کا وارث ہونا کوئی معمولی بات نہیں، بڑے شرف کی بات ہے، بڑے مقام اور مرتبے کی بات ہے۔ اسی طرح دوسری بڑی فضیلت جو علم کی جو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی میں دو چیزیں حاصل کرتے ہیں، ایک علم حاصل کرتے ہیں اور دوسری چیز مال و اسباب ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ مال ختم ہو جاتا ہے، مال فنا ہو جاتا ہے، مالداروں کے نام مٹ جاتے ہیں۔ جب تک زندہ ہوتا ہے، جب تک مال اس کے پاس ہوتا ہے، لوگ اسے یاد رکھتے ہیں، لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن جیسے مال اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ مفلوق الحال، تنگ دست ہو جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں موجود ساری عزت، سارا احترام، سارا مقام ختم ہو جاتا ہے۔ خود اس مالدار شخص کو لوگ فراموش کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، زندگی ہی میں اس کے نام اور اس کی شخصیت کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ برعکس صاحب علم کے، علماء کے، اہل علم کے کہ زندگی میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے، اس کو لوگ مقام دیتے ہیں، لوگ اپنی آنکھوں میں اور اپنی نگاہوں میں اسے بٹھاتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی اس شخص کو لوگ یاد رکھتے ہیں، اس کی خدمات کی وجہ سے، اس کے دینی میلان کی وجہ سے، اس کے درس و تدریس کی وجہ سے، اس کے دعوت و تبلیغ کی وجہ سے، اور قرآن و حدیث کے علم کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مال کا بڑا انبار ہمیں حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن علم ضرور حاصل کریں۔ اگر ہم اپنے آپ کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور اجر و ثواب سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ دیکھیں مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شروع میں ان کے پاس مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، غریب صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، وہ ان صحابہ میں سے تھے جو صفہ میں رہا کرتے تھے، اس چبوترے پہ زندگی گزارا کرتے تھے، جو چبوترا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اپنے ایسے صحابہ یا ان صحابہ کے لیے بنوایا تھا جو غریب تھے، فقیر تھے، ان کے پاس رہنے سہنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن ان صحابہ کی ایک بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے، شرف تلمذ حاصل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی
دیگر صحابہ کے بالمقابل ان صحابہ کو زیادہ وقت دیتے تھے اور وہ زیادہ علم حاصل کرتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم فیض کیا، علم کا بڑا حصہ حاصل کیا، یہاں تک کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والے، حدیثوں کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو آج ہم اور آپ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں، وہ ان کے مال کی وجہ سے نہیں، وہ ان کی غربت کی وجہ سے نہیں. آتا ہے حدیثوں کے اندر کہ شروع دور میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے نڈھال ہو جاتے تھے اور ایسی کیفیت ہو جاتی تھی کہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، گر جاتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی علم کا راستہ نہیں چھوڑا، علم کی راہ سے الگ نہیں ہوئے اور مسلسل علم حاصل کرتے رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ فضیلت انہیں حاصل ہوئی. علم کے باب میں جو فضیلت، جو مقام بہت سارے صحابہ کو حاصل نہیں ہو سکا. یہی ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ اگر ہم علم حاصل کرتے ہیں اور علم کے حصول میں پریشانی آتی ہے، دقتیں آتی ہیں، دشواریاں آتی ہیں، مشکلات، مصائب آتے ہیں، ہمیں انگیز کرنا ہوگا، ہمیں برداشت کرنا ہوگا، اس لیے کہ ان پریشانیوں کے عوض جو چیز ہمیں حاصل ہو رہی ہے وہ کافی عظیم ہے، کافی بہتر ہے اور ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے مالداروں کو اور بڑی بڑی عمارتوں میں رہنے والوں کو، بینک بیلنس والوں کو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی. اور وہ چیز عظیم دولت علم ہے، نعمت علم ہے. چنانچہ میں نے یہ کہا کہ مال ختم ہو جاتا ہے، علم باقی رہتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو آئیے علم حاصل کیجیے، علماء سے قریب ہوئیے، کتاب و سنت سے قریب ہوئیے، دینی کتابوں سے قریب ہوئیے اور اپنے قلوب و اذہان میں کتاب و سنت کے مسائل اور اس کے احکامات کو جگہ دیجیے. اسی طرح تیسری جو فضیلت ہے علم کی وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس لاکھ مال ہو جائے، دولت ہو جائے، ہم اس مال اور اس دولت کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے لیے پہرے متعین کرتے ہیں، چوکیدار رکھتے ہیں، دربان رکھتے ہیں، محافظ اور نگراں متعین کرتے ہیں. اس لیے کہ مال اگر ہم اس کی حفاظت نہ کریں تو چوری ہو سکتی ہے، ڈکیتی ہو سکتی ہے، لوگ ہم سے چھین سکتے ہیں. لیکن علم ایسی دولت ہے، علم ایسا سرمایہ ہے جس کی جگہ دلوں میں ہوا کرتی، اور لاکھ کوئی کوشش کرے اس علم کے چھیننے کا، وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتا. چنانچہ ہمیں علم اور مال کے درمیان جو یہ فرق ہے اس کو سمجھنا چاہیے. لیکن افسوس ان لوگوں پر جو دنیاوی دولت کی طرف، مال و متاع کی طرف دوڑتے ہیں اور علم سے کوئی شغف نہیں رکھتے، نہ خود ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور نہ اپنے بال بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو تعلیم اور علم سے جوڑنا چاہتے. اسی طرح علم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اہل علم یا کہ علماء کو اللہ رب العالمین نے ان گواہوں میں شامل کیا ہے جو توحید پر گواہی دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے علماء کو اپنے ساتھ، اپنے فرشتوں کے ساتھ منسلک کیا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ جو لوگ
اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے گواہ متعین کیا، بنایا ہے، ان گواہوں میں خود اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، اور علماء کرام ہیں، اہل علم ہیں، شریعت کے جانکار ہیں، شریعت کا علم رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اس آیت کی آپ تفسیر پڑھیے۔ آپ دوسری تفسیریں نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم حافظ صلاح الدین یوسف حفظ اللہ کی تفسیر حسن البیان ضرور پڑھیے، اور ہمیں تفسیریں پڑھنی چاہیے تاکہ قرآن کا علم ہمیں حاصل ہو، شریعت کے مزاج کے بارے میں ہمیں علم ہو۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں اولی الامر سے مراد دو طرح کے لوگ ہیں، حکمراں بھی ہو سکتے ہیں اور علماء بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے علماء کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح علم کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، ہمارے طلباء بڑے خوش نصیب ہیں، مدارس و جامعات کے طلباء بڑے خوش نصیب ہیں اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شریعت کا علم حاصل کرنے کا موقع دیا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ موقع ملا ہی نہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس لیکن شریعت کا علم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے، علم کے حصول کے لیے سفر کرتا ہے، ایسے لوگ دراصل جنت کے مسافر، جنت کی راہ کے متلاشی ہیں۔ یعنی علم کا حصول یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے، اور ہم اور آپ یقینی طور پر جنت میں جانا چاہتے ہیں، اور جنت کے راستے کا جب پتہ چل جائے تو یقیناً اس کا حرص، اس کی تڑپ اور اس راستے کے اختیار کرنے کی کوشش ہمیں اور آپ کو ضرور کرنی چاہیے۔ تو حصول علم کا راستہ دراصل جنت کا راستہ ہے، اور مومن جنت کا خواہاں ہوتا ہے، خواہش مند ہوتا ہے، اور دل و جان سے اسے چاہنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح حصول علم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ علم روشنی، جو چیزیں ہم دیگر چیزوں سے حاصل نہیں کر سکتے، خاص طور سے شریعت کی معلومات، دین کی معلومات اور کتاب و سنت کی معلومات، رب کی معرفت، رسول کی معرفت اور جنت و جہنم کی معرفت، مسائل و احکام کی معرفت، معاملات کی معرفت، یہ تمام معرفت ہمیں علم سے حاصل ہوتی۔ اس لیے علم ہمیں روشنی دکھلاتا ہے، راستہ دکھلاتا ہے، تاریکی کو ہٹاتا ہے، ظلمت کو ختم کرتا ہے، اور وہ راستہ دکھلاتا ہے جس راستے پر چل کر ہم اور آپ صحیح ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، اس کی بندگی کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ دینی معاملات، اخروی معلومات، صحیح معلومات کے حاصل کرنے کا واحد ذریعہ شریعت کا علم ہے، دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، اور بلا اس علم کے حاصل کیے ہوئے ہم صراط مستقیم پر قائم و دائم نہیں رہ سکتے، یا یہ کہ اس کے اندر لوچ ہوگا، اس کے اندر کمی ہوگی، خلل ہوگا، نقص ہوگا، اور جب نقص ہوگا تو پورے طور پر ہم اللہ رب العالمین کے اجر و ثواب کو حاصل نہیں کر سکتے۔ آخری بات یا آخری فضیلت جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ علم حاصل کرنے والے کا مقام
حصول علم کی وجہ سے دنیا میں بھی بلند ہوتا ہے، آخرت میں بھی بلند ہوتا ہے۔ دنیا میں دعویٰ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، میں آپ سے اچھا ہوں، میں آپ سے بہتر ہوں، میرے پاس آپ سے زیادہ پیسے ہیں، میرے پاس آپ سے زیادہ مہنگی گاڑیاں ہیں، اونچا گھر ہے، اونچی عمارت ہے، میرے پاس طاقت و قوت ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن شریعت کے میزان پر یا شریعت کے معیار کے مطابق اور شریعت کے علم کے مطابق وہی آدمی دنیا میں بھی آخرت میں بھی بلند و بالا ہے اور مقام والا ہے، رتبے والا ہے، فضیلت والا ہے، جس آدمی کے پاس شریعت کا علم ہے، جس آدمی کے پاس قرآن کا علم ہے، جس آدمی کے پاس حدیث کا علم ہے، جس آدمی کے پاس فقہ کا علم ہے، جس آدمی کے پاس تفسیر کا علم ہے، جس آدمی کے پاس اصول حدیث کا علم ہے، اصول تفسیر کا علم ہے، اور اسی طرح دیگر شرعی علوم ہیں۔ لیکن اگر یہ سارے علوم ہمارے پاس ہوں اور ہم عمل نہ کریں تو ہمارا علم بے سود ہے۔ اس لیے علم بھی حاصل کریں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، اس لیے کہ صحابہ سے منقول ہے رضی اللہ عنہم کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تھے، 10 آیتوں کا علم حاصل کرتے اور اس سے آگے اس وقت تک نہیں بڑھتے تھے جب تک اس پر عمل پیرا نہ ہو جاتے تھے۔ آج کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم علم حاصل کرتے ہیں، مدارس میں جاتے ہیں، جامعات میں داخلہ پاتے ہیں، لیکن عملی جو بیداری ہونی چاہیے، دین کی طرف جو میلان ہونا چاہیے، ہمارے اعمال کی جو اصلاح ہونی چاہیے، ہمارے اخلاق کی جو اصلاح ہونی چاہیے، ہماری زندگی کے اندر جو بدلاؤ ہونا چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے، وہ تبدیلی نہیں آ پاتی ہے۔ یہ قابل توجہ ہے، قابل ملاحظہ ہے، اور اس تعلق سے ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ بلا عمل کے علم بے سود ہے، بیکار ہے، بلکہ حصول علم کا واحد مقصد اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر عمل کا فقدان ہے تو ایسا علم ہمارے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو علم شرعی کے حصول کی توفیق عطا فرمائے اور حصول علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔